السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے زینہ اردو جماعت سوم کا سبق نمبر 4 جو علاقائی کھیلوں پر مشتمل ہے۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 23 پر، باقی سوالات کو پڑھتے ہیں اور جوابات دیتے ہیں۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ الف، کیا اسد اسکول گیا ہے؟ ب، کیا آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ جی ہاں، اسد اسکول چلا گیا ہے۔ دال، جی ہاں، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اوپر دیے گئے حصہ الف اور ب میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے۔ جن جملوں میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے استفہامی جملے کہلاتے ہیں۔ حصہ جیم اور دال میں استفہامی جملے کے جواب میں اقرار کیا گیا ہے۔ وہ جملے جن میں کسی بات کا اقرار کیا جائے اقراری جملے کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے جملوں میں سے استفہامی اور اقراری جملوں کو الگ الگ کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ کیا کبوتر دانہ چگتا ہے؟ سوالیہ۔ کیا مرغی انڈے دیتی ہے؟ سوالیہ ہے۔ جی ہاں، مرغی انڈے دیتی ہے، یہ جملہ اقراری ہے۔ جی ہاں، کبوتر دانہ چگتا ہے، یہ بھی جملہ اقراری ہے۔ کیا ابو پھل لائے ہیں؟ سوالیہ جملہ ہے۔ جی ہاں، ابو پھل لائے ہیں، اقراری جملہ ہے۔ جی ہاں، امی جان سویٹر بنتی ہیں، اقراری جملہ ہے۔ کیا امی جان سویٹر بنتی ہیں؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے صفحہ نمبر 24 پر اور باقی جو ہے وہ سوال ان کے جواب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے کہ دی گئی عبارت پڑھ کر سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیں۔ اولمپک کھیلوں کے موقع پر ہر ملک کے کھلاڑی اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ کھیل ہزاروں سال پہلے یونان میں شروع ہوئے۔ شروع میں اولمپک پرچم لہرانے کا رواج نہیں تھا۔ 1913 میں اولمپک کا پرچم ڈیزائن کیا گیا اور 1920 کے اولمپکس مقابلوں میں اولمپک پرچم پہلی دفعہ لہرایا گیا۔ اس پرچم میں 5 رنگ ہیں جو 5 براعظموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب اس عبارت سے متعلق دیے ہوئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یعنی الف، اولمپک کھیلوں کا آغاز کب ہوا؟ جواب، ہزاروں برس پہلے یونان میں ہوا۔ ب، اولمپک کھیلوں کا پرچم کب ڈیزائن کیا گیا؟ اولمپک کھیلوں کا پرچم 1913 میں ڈیزائن کیا گیا۔ جیم، اولمپک کھیلوں کا پرچم پہلی بار کب لہرایا گیا؟ جواب، اولمپک کھیلوں کا پرچم 1920 میں پہلی دفعہ لہرایا گیا۔ سوال نمبر 9 ہے، کھیلوں کے انسانی زندگی پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اپنی کاپی میں 10 جملے لکھیں۔ اساتذہ کرام اس عنوان کے تحت جو ہے وہ بورڈ پر 10 جملے لکھ کر جو ہے وہ بچوں کو لکھوا دیں، کاپی پر نقل کروا دیں کہ تاکہ وہ گھر سے اس کی مشق کر کے لائیں اور پھر کلاس کے اندر جو ہے ان کو زبانی لکھنے کے لیے کہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بچوں نے کس طور پر جو ہے جملے صحیح لکھے ہیں اور کتنے ان کو یاد ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، ایک عام شخص اور کھلاڑی میں فرق کے موضوع پر تقریر تیار کر کے ساتھیوں کو سنائیں۔ یاد رہے کہ تقریر کا آغاز، عروج اور اختتام مؤثر ہونا چاہیے۔ اساتذہ کرام اس موضوع پہ تقریر لکھ کر جو ہے بچوں کو دیں اور ایک ہونہار بچوں کو جو ہے کلاس میں کھڑے کر کے تقریر کروائیں، جس سے اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور تلفظ کی ادائیگی کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔